شان یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم حجۃ الوداع کے لیے نکلے مدینہ طیبہ سے تو آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے. سب نے احرام باندھا ہوا ہے. کہاں کا؟ حج کا. اللہ کے رسول حج پہ جا رہے ہیں. تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہیں. اور جب یہ قافلہ مقام ابوا پہ پہنچتا ہے تو آپ سارے قافلے کو روک دیتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ 57 برس کے بعد اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضور جا کے قبر کو یوں لپٹ گئے جیسے 6 سال کا بچہ لپٹتا ہے اور زارو قطار روئے اپنی ماں کو یاد کر کے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کسی موقع پر دل یہ چاہتا ہے میری ماں زندہ ہوتی, میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد, تو نماز توڑ کے کہتا جی امی جان. ایسی محبت سرکار دو عالم کو, جنہوں نے اپنے قتل کرنے والوں کو اور اپنے نقصان پہنچانے والوں کو اتنی محبت دی, تو وہ اپنی ماں سے کتنی محبت کریں گے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم اس پہ بات بھی کر سکیں. تو میں دل میں بہت ہی زیادہ اس کا قلق ہوا کہ آج تک ہم نے حضرت آمنہ کی شان میں کلام کیوں نہیں پڑھا. تو ہمارے دوست ہیں نادر صدیقی صاحب, میں نے ان سے عرض کیا کہ یار کلام چاہیے حضرت آمنہ پر. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھیجتا ہوں. میں چیچا وطنی سے سہیوال کوئی 40-45 منٹ کا سفر ہے. تو میں گھر پہنچا تو انہوں نے کلام مجھے بھیج دیا واٹس ایپ پہ. رات کو 1:30 بجے کا وقت تھا. حافظ صاحب آپ یقین کریں کہ بقیہ رات میں سو نہیں پایا اس کلام کو پڑھ کے. ہر شعر اس کا ایسا تھا. پھر طرز بنوانے کے لیے کوشش کرتا رہا طرز بن جائے. کئی ساتھیوں سے بات کی, 2 سال لگے. 2 سال کے بعد خیر پور کی محفل میں اس کلام کو پڑھنے کے, میں تو نہیں کہتا لیکن یہ کہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور یہ دراصل بہانہ ہے کہ سرکار کی تعریف میں ہم نعتیں پڑھتے ہیں, سرکار وہ بھی پسند فرمائیں لیکن اس کو تو ضرور ہی فرمائیں, اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ہمیں عطا فرما دے میدان محشر میں. تو کہتا ہے شاعر, کیا کہتا ہے, استقبال کیجئے گا سرکار دو عالم کی ماں کی شان. پہلے مصرے کا استقبال جیسے آپ اپنے معزز مہمان کا استقبال کرتے ہیں. محبت کے ساتھ کہتا ہے شاعر, پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ. میں کہتا نہیں ہوں ہاتھ اٹھائیں, لیکن کسی کا اٹھ جائے تو خوش بھی بہت ہوتا ہوں. محبت سے سنیے گا. پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ. پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ. پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ. تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمنہ. تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمنہ. پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمنہ. تو جہانوں پہ جو صاحبہ مہرباں بن کے آیا نبی. دو جہانوں پہ جو صاحبہ مہرباں بن کے آیا نبی, بن
نبی اس نبی کے لیے صاحبہ مہرباں سیدہ آمینہ، اس نبی کے لیے صاحبہ مہرباں سیدہ آمینہ، تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمینہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمینہ، سیدہ آمینہ، تیری آغوش رحمت بنی رحمت دو جہاں کے لیے۔ پرواز دیکھیں تخیل کی، آپ تو جانتے ہیں جگر پانی کرنا پڑتا ہے، پھر ایک شعر نکلتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا میں نے شعر کہا نہیں ہے، جنم دیا ہے۔ اتنا آسان نہیں شعر کہنا۔ کہتا ہے میں تیری آغوش رحمت بنی رحمت دو جہاں کے لیے، تیری آغوش رحمت بنی رحمت دو جہاں کے لیے، دو جہاں کے لیے، دو جہاں کے لیے، تجھ سے آباد ہے ماں کی جھولیاں سیدہ آمینہ، تجھ سے آباد ہے ماں کی جھولیاں سیدہ آمینہ، تجھ سے آباد ہے ماں کی جھولیاں سیدہ آمینہ، تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمینہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمینہ، سیدہ آمینہ۔ سے بلند آواز سے بولے۔ اور شعر لکھتے ہیں، دو مصروں کا ہوتا ہے ایک شعر۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ دو مصرے ویسے تو بحر میں وزن میں برابر ہوتے ہیں، لیکن مضمون بھی دونوں کا برابر ہو یہ ضروری نہیں۔ بعض دفعہ کوئی مصرع فائق ہوتا ہے اور بعض دفعہ کوئی، دونوں برابر ہوں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو پہلا مصرع ہے نا، یہ اتنا وزنی ہے کہ میں کیا اس کے بارے میں بات کروں، بس آپ خود سنیے گا کہتا کیا ہے شاعر، اور دل تک پہنچ جائے تو آخری بندے تک سرکار دو عالم کی ماں کی شان سن کے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کہتا کیا ہے شاعر، تیرے قدموں میں رکھی گئی جنت میرے سردار کی، تیرے قدموں میں رکھی گئی جنت میرے سردار کی، تیرے قدموں میں رکھی گئی جنت میرے سردار کی، میرے سردار کی، چوم لوں تیری میٹی تیرا آستان سیدہ آمینہ، تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمینہ، پاک فطرت محمد کی پاکیزہ
زماں سیدہ آمینہ. سرکار کی والدہ کی شان ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سرکار کے والدین کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو اپنے والدین کے بارے میں کبھی سننا بھی گوارا نہ کرے. شاعر ان کو مخاطب بناتا ہے. لیکن جو دوسرا مصرع ہے خیر پور والوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنی اچھی آوازیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ مجھے دے دے اور میں ان کو کام میں لا کر اس مصرعے کو پڑھوں، شاید کہ حق ادا ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن تو ہے لیکن مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ممکن ہے نا، لیکن ہے مشکل. لیکن یہ تو آسان ہے نا کہ سارے مل کے میرے ساتھ یہ مصرع پڑھیں. یہ تو ہو سکتا ہے نا، لیکن پہلے اس کی مٹھاس آپ محسوس کیجئے گا. دل چاہے تو ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نہ دل چاہے تو میرا کوئی اصرار بھی نہیں. لیکن جو سٹیج کی زینت ہے یہ میرے ساتھ مل کے بولیں گے انشاءاللہ. کہتا کیا ہے شاعر؟ تیری عظمت کو کیسے ترازو میں تولے کوئی نہ خلف. تیری عظمت کو کیسے ترازو میں تولے کوئی نہ خلف. ہاں کوئی نہ خلف. شاہ جی تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمینہ. مل کے بولے تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمینہ. تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمینہ. تجھ کو امی پکارے شہ دو جہاں سیدہ آمینہ. تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمینہ. پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمینہ. محبت سے بولے سبحان. اب جب یہ سارا کچھ دیکھا تو کائنات میں جتنی عورتیں ہیں بلکہ جتنی مائیں ہیں وہ سب اکٹھی ہوئی اور سرکار کی ماں کی شان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے. کیونکہ شاعر نے کہا تجھ سے آباد ہیں ماؤں کی جھولیاں. تو جب ماؤں نے یہ سنا تو وہ ساری اکٹھی ہو کے کیا کہتی ہیں. تصور ہے، شاعر کا تخیل ہے. ایمان تازہ کیجیے گا. کہتا ہے شاعر ساری امت کی ماں کے ارمان قربان تیرے لیے. ساری امت کی ماں کے ارمان قربان تیرے لیے. امی تیرے لیے تیرا پانی بھرے بیبیاں مائیاں سیدہ آمینہ. تیرا پانی بھرے بیبیاں مائیاں سیدہ آمینہ. تیری جوتی پہ قربان کونو مکان سیدہ آمینہ. پاک فطرت محمد کی پاکی زمان سیدہ آمینہ. اب شاعر سرکار کی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہے مقام ابوا پہ، اور وہ بھی حیران ہے کہ یہ کون ہے کہ جو میری تعریف کر رہا ہے. یہ ہے کون؟ تو شاعر
اس کو کس طرح بیان کرتا ہے. اب بارگاہ بھی بہت بڑی ہے اور جہاں کسی کی عقیدت ہوتی ہے وہاں ہدیہ پیش کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. کیوں جی حافظ صاحب ایسے ہے کہ جہاں عقیدت ہوتی ہے وہاں دل چاہتا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ جا کے پیش کرے. اب شاعر کہتا کیا ہے, حضرت آمنہ کی بارگاہ میں اپنا کیا تعارف پیش کرتا ہے. آپ کا بھی یہی تعارف ہو تو سبحان اللہ آنے دیجیے گا, روکیے گا نہیں. میں تیرے لان کا کہتا ہے جا کے آپ کی آنکھوں میں آنسو رہنے چاہیے, خشک نہ کیجیے گا. میں تیرے لان کا ایک ادنا گدا تیرے در کا کمی. میں تیرے لان کا ایک ادنا گدا تیرے در کا کمی, تیرے در کا کمی. چند حرفوں کا نظرانہ لایا ہوں ماں سیدہ آمینہ. چند حرفوں کا نظرانہ لایا ہوں ماں سیدہ آمینہ. چند حرفوں کا نظرانہ لایا ہوں ماں سیدہ آمینہ. تیری جوتی پہ قربان کون و مکان سیدہ آمینہ. پاک فطرت محمد کی پاکیزہ ماں سیدہ آمینہ. آخری شعر. 2 مہینے ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے یہ کلام, دوسری مرتبہ پورا کلام پڑھ رہا ہوں آج. کسی محفل میں پورا نہیں پڑھا سوائے ایک جگہ کے, اور وہ جگہ ہمارے حضرت کی خانقاہ, وہاں پڑھا میں نے پورا, اور آج پڑھ رہا ہوں. یہ آپ جو ہے نا حافظ منیر صاحب کی ساری کرامت ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو آخری شعر. میری آنکھوں کا سرما تیرے پاک تلووں کی مٹی ہے ماں, مٹی ہے ماں. میرے سر کا امام تیری جوتیاں سیدہ آمینہ. میرے سر کا امام تیری جوتیاں سیدہ آمینہ.